کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا قرآن بھارت میں موجود ہے؟ راجستھان کے ٹونک شہر کے عربی فارسی سنستھان میں موجود ایک قرآن کی لمبائی 10 فیٹ 5 انچ اور چوڑائی 7 فیٹ سے ادھک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے سب سے بڑے ہست لکھت قرآن کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ یہ قرآن اتنا بڑا ہے کہ اسے سنبھالنے کے لیے 25 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس قرآن کا وزن 2.5 کنٹل سے ادھک ہے۔ یہ قرآن کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک پیج کو پلٹنے اور کھولنے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے پیتل کے قبضوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے قرآن میں بڑے پیمانے پر سونا اور چاندی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی جلد پر چاندی اور کونے پر سونے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں۔ ٹونک کے مولانا عبدالکلام آزاد عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں رکھے اس قرآن کو دیکھنے کے لیے آج دنیا بھر سے لوگ ٹونک آ رہے ہیں۔ بھارت کے پورو راشٹرپتی سے لے کر سرکاری محکمے کے لوگ بھی اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ چکے ہیں۔ یہ قرآن ساہتیہ اور خطاطی کا ادبھت نمونہ ہے۔ 30 پیج پر آدھارت اس قرآن کے ہر ایک پیج میں ایک پارہ لکھا گیا ہے اور ہر پنے میں 41 لائن ہیں اور ہر لائن الف سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ اس قرآن کو بنانے میں ایک اسپیشل طریقے کے کاغذ کا نرمان کیا گیا جو اس سے پہلے بھارت میں کبھی استعمال نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پیپر کی عمر 400 سال سے ادھک ہے اور اگر اس کا خیال رکھا جائے تو یہ 1000 سال تک ایسے ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قرآن بھارت میں کیسے آیا اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ راجستھان کے چتوڑ گڑھ کے مشہور بزنس مین حاجی شیر خان کو خیال آیا کہ کیوں نہ بھارت میں ایک ایسی قرآن تیار کروائی جائے جو اپنے نرمان شیلی اور فن خطاطی میں سب سے نایاب اور منفرد ہو۔ اس کے لیے انہوں نے ٹونک کے ہی غلام احمد کو اس کی ذمہ داری سونپی۔ غلام احمد اپنی لیکھن کلا اور کیلی گرافی کے لیے پہلے سے ہی مشہور تھے۔ اس قرآن کو تیار کرنے کے لیے جرمنی سے سیاہی منگائی گئی اور پھر اسے لکھنے اور سجانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ غلام احمد نے اپنے بھائیوں، چاچا اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر ایک ایسی قرآن ترتیب دی جو آج پوری دنیا کے لیے کوتوہل کا وشے بن چکی ہے۔ اس قرآن کو لکھنے کے لیے 200 کلاکاروں نے لگاتار کئی سالوں تک کام کیا اور اس میں سے اکثر لوگ ٹونک کے مولانا جمیل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹونک شہر ہمیشہ سے ہی اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا اتہاس ہزاروں سال پرانا ہے۔ مسلمانوں نے ہی اس شہر میں پہلی بار ایک ریاست قائم کی جو ریاست ٹونک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس ریاست کی استھاپنا نواب امیر خان صاحب بہادر شمشیر جنگ نے 1816 میں کی تھی۔ بھارت کی آزادی ہو یا پھر دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ، ہر جگہ ٹونک کے لوگوں کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی تعریف کرنے سے امیر خسرو جیسا انسان بھی خود کو روک نہیں پایا۔ ٹونک ایک بار پھر پوری دنیا میں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ یہاں پر موجود دنیا کے سب سے بڑے قرآن کو دیکھنے کے لیے 50 سے ادھک دیشوں کے لوگ ٹونک آ چکے ہیں۔ پوری دنیا حیران ہے کہ کیسے بھارت کے مسلمانوں نے بغیر کسی مدد کے دنیا کا سب سے بڑا قرآن لکھ کر رکھ دیا۔ قرآن ٹونک کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ مسلمان اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔